بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی شیر ٹی وی میں خوش آمدید۔ 1930 میں کینیڈا کے ساحل کے قریب ماہی گیروں کے جال میں ایک ایسی مخلوق پھنس گئی جو وہاں ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ کوئی عام مچھلی نہیں تھی، نہ شارک، نہ ویل، نہ کوئی اور دو ہیکل جانور جس کے بارے میں ہم کہانیاں سنتے ہیں۔ وہ ایک لیدر بیک سمندری کچھوا تھا، اتنا بڑا کہ اس کا وزن ایک گرینڈ پیانو جتنا تھا، اتنا قدیم کہ اس کی کہانی پہاڑوں سے پرانی تھی، اور اس لمحے انسانی ہاتھوں میں بے بس سانس کے لیے تڑپتا ہوا۔ ماہی گیر حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ سالمن پکڑ چکے تھے، ہیلی بٹ پکڑ چکے تھے، کبھی کبھار شارک بھی، مگر یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو بالکل ہی مختلف تھا۔ یہ صرف ایک جانور نہیں تھا، یہ سمندر کی یادداشت تھا۔ لیدر بیک کچھوا پچھلے 10 کروڑ سال سے ان پانیوں میں سفر کر رہا تھا۔ یہ اس شہابیت سے بچ گیا تھا جس نے ڈائنوسارز ختم کر دیے تھے۔ اس نے پہاڑوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، بنتے ہوئے دیکھا، جنگلوں کو اگتے ہوئے دیکھا، اور اب یہ جال میں پھنسا ہوا، ہانپتا ہوا، خاموشی سے مرنے کے قریب۔ 1930 میں ماہی گیروں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت سمندری حیات کے بارے میں علم محدود تھا، تحفظ فطرت کوئی عام تصور تھا ہی نہیں۔ سمندر لامحدود لگتا تھا، زندگی بے شمار محسوس ہوتی تھی، جو ہاتھ آ جاتا وہی روزی تھی۔ اگر کوئی عجیب چیز مل جاتی تو ایک تصویر کھینچ لی جاتی تھی اور زندگی آگے بڑھ جاتی تھی۔ وہ کچھوا غالباً اسی دن مر گیا، کیونکہ وہ کچھوا تھا، مچھلی نہیں۔ وہ رینگنے والا جانور ہے، اسے ہر چند منٹ بعد سانس لینے کے لیے سطح پر آنا پڑتا ہے۔ جب وہ جال میں پھنس جاتا ہے، اپنے ہی زون کے نیچے دب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتا ہے، اکیلا، بے بس، خاموش۔ ان ماہی گیروں کا ارادہ برا نہیں تھا، وہ مجرم نہیں تھے، وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں ساحل زندگی سے بھرپور تھا، مچھلیاں بہت تھیں، سمندر زرخیز تھا۔ یہ لالچ نہیں تھی، یہ بقا تھی۔ مگر 1930 میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان قدیم مخلوقات کی ایک ایسی کمزوری ہے جس کا سامنا انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا، اور بے شک وہ ہیں ہم انسان۔ لیدر بیک کچھوے ہزاروں میل کھلے سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ یہ 4000 فٹ سے بھی زیادہ گہرائی میں غوطہ لگا سکتے ہیں، اندھیری سردی اور شدید دباؤ میں، صرف جیلی فش کا تعاقب کرتے ہوئے۔ ان کے دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، ان کے جسم وہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں جو انسان کے پھیپھڑے کچل کر رکھ دے۔ ہر لحاظ سے یہ بقا کے لیے بنے تھے، سوائے ایک چیز کے، وہ تھا ماہی گیر کا جال۔ پلاسٹک کے تھیلے جو جیلی فش لگتے ہیں، گرم ہوتے سمندر جو ان کی خوراک بدل دیتے ہیں، اور ساحلی تعمیرات جو ان کے انڈے دینے کے ساحل مٹا دیتی ہے۔ 1930 میں ایک کچھوا پکڑا گیا اور کسی نے دوبارہ نہیں سوچا، لیکن 2026 تک آتے آتے یہ حقیقت بدل چکی تھی۔ کچھ علاقوں میں لیدر بیک کی آبادی 90% سے زیادہ کم ہو چکی ہے، یہ اب شدید خطرے میں ہے۔ بحر الکاہل کا لیدر بیک تقریباً معدومیت کے دہانے پر ہے۔ 1930 کی وہ تصویر صرف تاریخ نہیں تھی، وہ ایک انتباہ تھی جو ہم نے وقت پر نہیں سنا، کیونکہ وہ کچھوا ہمیں یہ سکھا رہا تھا، آپ قدرتی آفات سے بچ سکتے ہیں، برفانی دور سے بچ سکتے ہیں، شکاریوں سے بچ سکتے ہیں، مگر انسانی لاپرواہی کے سامنے بے بس بھی ہو سکتے ہیں۔ آج بھی وہی ساحل خوبصورت ہے، سمندر میں اب بھی زندگی ہے، مگر وہاں لیدر بیک دیکھنے کا امکان بہت کم ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ کہیں اور چلے گئے، بلکہ اس لیے کہ اب وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ ہر سال ہزاروں کچھوے ماہی گیری کے جالوں میں مر جاتے ہیں۔ اسے بائی کیج کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی مخلوق جو جان بوجھ کر نہیں پکڑی جاتی مگر مر جاتی ہے۔ آج کچھ جہاز ایسے آلات استعمال کرتے ہیں جو بڑے جانوروں کو جال سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں۔ سائنسدان سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ قوانین بہتر ہوئے ہیں، لوگ اب پرواہ کرتے ہیں، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ 1930 کے اس کچھوے کے رشتہ دار تھے، اولاد تھی، ایک ایسا سلسلہ
جو ڈائناسورز کے دور تک جاتا ہے، اور ہم اس سلسلے کو آہستہ آہستہ بجھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایک جال، ایک حادثہ، ایک لاپرواہی کے ساتھ۔ ماہی گیروں نے تصویر اس لیے بنوائی تھی کہ وہ کچھوا غیر معمولی تھا، وہ درست تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنا غیر معمولی تھا، اور یہ بھی نہیں کہ مستقبل میں اس جیسے کتنے کم رہ جائیں گے۔ وہ کچھوا شاید اسی دن مر گیا، اس کا جسم شاید سمندر میں واپس چلا گیا۔ ایک اور نقصان، ایک ایسے سمندر میں جو اس وقت خالی نہیں لگتا تھا، مگر سمندر بھی خالی ہو جاتے ہیں، نسلیں بھی مٹ جاتی ہیں، قدیم سلسلے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ سب شروع ہوتا ہے صرف ایک جال سے، ایک حادثے سے، اور ایسے انسانوں سے جو ابھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کھو رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لیدر بیک کچھوا ڈائناسور کی معدومیت سے بچ گیا تھا، مگر شاید وہ ہم سے نہ بچ سکے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔